والدین سے بچوں میں شفٹ ہوتی ہے، بچوں کو بار بار خون تبدیل کرانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہیموگلوبین ہے اس کا لیول 10 سے اوپر نہیں جاتا۔ بچوں کا جو بلڈ ہے، مریضوں کا جو بلڈ ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، اور بلیڈنگ ان کی اگر ہو جائے تو رکتی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بچے بلیڈ کر جائیں، یہ مریض اگر بلیڈ کر جائے تو اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور اس کا جو واحد حل ہوتا ہے وہ آخر میں جا کے وہی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن۔ یہ اس کا ایک سولوشن ہوتا ہے۔ خون کی کمی، خون کا نہ بننا، بچوں میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف۔ خدا نہ خواستہ یہ بیماری جس کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں، جس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے اور جس کا علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اور جس کے میں نے سمٹمز اور بتایا آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت بچوں کو ہے، پوری دنیا کے اندر یہ بیماری بہت عام ہے۔ جس گھر میں یہ کسی ماں باپ کو پتہ چل جائے جس کو تھیلیسیمیا ہے، تو یہ زیادہ تر بچوں کو ماں باپ سے ملتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ مرنے کے بعد ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر میری اولاد اہل ہے تو مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس کے لیے چھوڑ کر آؤں، وہ اپنی زندگی کا سامان خود ہی مہیا کر لے گی، اور اگر میری اولاد نا اہل ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر آنا ویسے ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ پھر میرے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بنے گی، عذاب جاریہ کا ذریعہ بنے گی۔ وہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے خوب عیاشیاں کرے گی اور میری آخرت خراب کرے گی اور اپنی آخرت بھی خراب کرے گی۔ یعنی کہ اگر میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤں اور اگر وہ نااہل ہے تو میری بربادی کا سبب بنے گی، اور اگر میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر نہ جاؤں اور وہ اہل ہے تو اپنی زندگی کو بہت اچھے سے خود گزار لے گی، بلکہ میرے لیے ثواب جاریہ کا بندوبست کرے گی۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے تھیلیسیمیا، جس کو کہتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن۔ یہ بیماری موروثی ہوتی ہے، یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ عموماً کزن میرجز سے ہوتی ہے، خالہ زاد، چچا زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، بہن بھائیوں کی جو آپس میں ہمارے یہاں شادیاں کامن ہیں۔ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے، ہم مسلمانوں کا تو ان چیزوں پہ کوئی بلیو ہوتا ہی نہیں ہے، تو سائنس کہتی ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت سے شادی کی جائے۔ یہ کزن میرجز کی جو بات ہے یہ سائنس کہتی ہے۔ والدین سے بچوں میں شفٹ ہوتی ہے، بچوں کو بار بار خون تبدیل کرانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہیموگلوبین ہے اس کا لیول 10 سے اوپر نہیں جاتا۔ بچوں کا جو بلڈ ہے، مریضوں کا جو بلڈ ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، اور بلیڈنگ ان کی اگر ہو جائے تو رکتی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچے بلیڈ کر جائیں، یہ مریض اگر بلیڈ کر جائے تو اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور اس کا جو واحد حل ہوتا ہے وہ آخر میں جا کے وہی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن۔ یہ اس کا ایک سولوشن ہوتا ہے۔ خون کی کمی، خون کا نہ بننا، بچوں میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف۔ خدا نہ خواستہ یہ بیماری جس کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں، جس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے اور جس کا علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اور جس کے میں نے سمٹمز اور بتایا آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت بچوں کو ہے، پوری دنیا کے اندر یہ بیماری بہت عام ہے۔ جس گھر میں یہ کسی ماں باپ کو پتہ چل جائے جس کو تھیلیسیمیا ہے، تو یہ زیادہ تر بچوں کو ماں باپ سے ملتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہن کی شادی کریں، اپنے بچوں کی شادیاں کریں، تو اپنے ہونے والے داماد کا، بہو کا، اور اپنے جس سے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں اس کا ایک مرتبہ یہ ٹیسٹ ضرور کرا لیجیے کہ اس کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ مرض ہر ایک کو ہوتا تو نہیں ہے، لیکن جس کو ہوتا ہے عموماً اس کو اتنے جلدی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ چیزیں تھیلیسیمیا کی وجہ سے بچوں کے اندر آتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کا تدارک کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے تدارک کے بہت سارے طریقے ہیں، جس کو جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ مرض خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں ایک وظیفہ، ایک دعا بتاتا ہوں جو مسنون دعا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یہ مسنون دعا جس مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیں گے وہ مرض سے آپ اور آپ کے اہل خانہ محفوظ و محروم رہیں گے انشاءاللہ۔
اور دوسرا یہ کہ اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لینے کے بعد اب اس کے تدارک کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو کثرت سے زمزم پئیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے اپنی زندگی سے نکل جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل سیکوینس کے ساتھ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں اور خوب مریض کو پلائیں۔ 29 مرتبہ سورہ کوثر، 29 مرتبہ سورہ کوثر ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کریں، مریض کو پلائیں۔ گائے کا پھیپڑا لیں، گائے کا پھیپڑا لیں اور ہفتے میں 1 مرتبہ مریض کا ہاتھ لگا کے چیل کبوں کو کھلائیں۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیں اور سورہ رحمان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اچھی طرح پورے جسم کے اوپر دم کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں لیکن یہ بہت نادر و نایاب ہیں۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، یا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، اول و آخر درود پاک ہر نماز کے بعد پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو بہت افاقہ ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کے اگر انشاءاللہ مریض کو دم کیا جائے اور اس کو پلایا جائے بہت افاقہ ہوگا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ گائے کا پھیپڑا لے کے مریض کا ہاتھ لگا کے اس کی طرف سے چیل کبوں کو کھلایا جائے بہت افاقہ ہوگا۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلایا جائے، چوٹیوں کو دانہ ڈالا جائے، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر سے رابطے میں رہا جائے۔ اب یقین کیجیے گا جب کوئی پریشانی ہو تو 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے دفع بلیات، 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے دفع بیماری یہ پڑھ کے، اور وہ بھی اس وقت جب دنیا سو رہی ہو، تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ یقین کیجیے گا عمل جو ہے نا وہ یقین سے مربوط ہوتا ہے۔ آپ کے عمل کا تعلق آپ کے یقین کے ساتھ ہے۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا آپ کا عمل اتنا تیر بہ ہدف ہوگا۔ تو اٹھیے روزانہ، اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی اس قسم کی بیماری ہے تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے اور اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے 2 نفل پیش کیجیے، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پیش کیجیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بہت بڑا کرم ہو جائے گا۔ آپ ہمارے وی لاگ کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر، اسکائپ کے اوپر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، ہیلنگ لیتے ہیں، ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوتا۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ جو شخص زمزم کا کثرت سے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو والدین کا احترام کرتا ہے، ان کی دست بوسی قدم بوسی کرتا ہے، دنیا کے اندر آخرت کے اندر بڑا سرخرو رہتا ہے۔ جو شخص روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلاتا ہے، پرندوں کو باجرہ ڈالتا ہے، اس کو گھر میں کبھی فاقہ اور تنگدستی اور پریشان حالی نہیں آتی۔ ہر نماز کے بعد پاکستان کے لیے دعا فرمائیے۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين